ضمنی الیکشن میں جو دھاندلی کی گئی، اس دھاندلی کو چھپانے کی کوشش کی گئی، وہ ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور رد عمل دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں دو پریس کانفرنس ہوئی۔ ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور میدان میں آ چکے ہیں، اور باقی پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بھی میدان میں آ چکی ہے، اور گو کہ ابھی تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی کسی بھی رہنما کی، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہلے سے ایک طے شدہ تھا، اور عمران خان صاحب کو علم تھا کہ ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہیں دیا جائے گا، اس لیے آپ بھرپور تحریک کی تیاریاں کریں۔ 6 جماعتیں پہلے ہی متحد ہو چکی ہیں، متفق ہو چکی ہیں، اور اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے دوبارہ پھر مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو مفاہمت کی پیشکش کی وہ ٹھکرا دی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ موجودہ الیکشن جو ہے ضمنی الیکشن، وہ بھی بدترین قسم کی اس میں دھاندلی ہوئی اور مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا۔ اب ذرا پہلے میں آپ کو ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق یہ رپورٹ ہی کافی ہے بتانے کے لیے۔ یہ رپورٹ ہے جی پتن، غیر سرکاری تنظیم ہے، اور انہوں نے ایک اپنا ابتدائی رپورٹ دے دی ہے 21 اپریل کے حوالے سے، جو کہ کافی سنجیدہ ہے، اور اس میں انہوں نے اس بات کو اعداد و شمار بیان کیے ہیں باقاعدہ سرویز کے ذریعے، اور پول کروایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اعداد و شمار جاری کی ہیں کہ جو الیکشن ہے آپ کا 21 اپریل کا، وہ 8 فروری سے بھی بدترین قسم کا دھاندلی والا الیکشن تھا، اور جو بتایا گیا انہوں نے کہا جی یہ بات انتہائی تشویشناک ہے کہ 12% دہندگان نے دعویٰ کیا ہے کہ ضمنی انتخاب کے لیے ان کے پولنگ اسٹیشن کو ان کی رضامندی کے بغیر تبدیل کر دیا گیا، یعنی پولنگ پلان ہی تبدیل کر دیا گیا تھا، 12% پولنگ اسٹیشن کو آگے پیچھے کر دیا گیا، اور جب وہ ووٹ ڈالنے کے لیے گئے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ آپ کا یہ پولنگ اسٹیشن نہیں ہے، آپ کا کوئی اور پولنگ اسٹیشن ہے، اور اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ نہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے، یعنی پاکستان تحریک انصاف پاپولر ووٹ تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ پولنگ اسٹیشنز کہیں اور ہوں گے تو وہاں پہ کیونکہ اصل ووٹر پہنچے گا نہیں تو اس کے بعد ٹھپے لگانے میں آسانی ہوگی، تو ایگزیکٹ یہی کام ہوا ہے۔ اس کے بعد 14% جواب دہندگان نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کے پولنگ ایجنٹ موجود ہی نہیں تھے۔ وہی بات جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے، سنی اتحاد کونسل کہہ رہی ہے کہ ہمارے پولنگ ایجنٹ کو بیٹھنا ہی نہیں دیا گیا، تو 14% کی رائے ہے کہ وہاں پہ سنی اتحاد اور پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ ہی وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور ان کی عدم موجودگی میں یہ الیکشن اور پولنگ کا عمل کروایا گیا۔ ووٹنگ کے وقت پولنگ اسٹیشن کے اندر جبکہ 5% جواب دہندگان نے کہا کہ انہیں اپنے متعلقہ پولنگ اسٹیشن میں کوئی پولنگ ایجنٹ نظر ہی نہیں آیا، تو 5% 12% وہ ملا لیں، اور 14% ایک اور 5% 19% جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشنز پولنگ ایجنٹ کے بغیر تھے۔ اب مزید جو ہے وہ ہے یہ تقریباً 10% جواب دہندگان نے دعویٰ کیا کہ کسی نے ان پر ان کی مرضی کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے دباؤ ڈالا، یعنی 10% لوگوں کو ووٹ انہوں نے انڈر پریشر ڈالا، اور 12% جواب دہندگان نے یہ بھی بتایا کہ انہیں یہ شک ہے کہ جب وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر تھے تو دھاندلی ہو رہی تھی، تو 12% نے دھاندلی کی اندر جو پوسٹ 12% نے تصدیق کر دی ہے، اور اسی طریقے سے 7% نے رپورٹ کیا کہ انہیں کسی نہ کسی قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ ادر دین بھی انہیں مشکلات درپیش آئیں، اور یہ سب کچھ، اور 2% نے رپورٹ کیا کہ پولنگ عملے کے سامنے بیلٹ باکس موجود ہی نہیں تھے، یعنی کہ 100 میں سے 2 بیلٹ باکس جو ہیں وہ نہیں تھے، تو آپ ٹوٹل حساب لگا لیں تقریباً کتنے سینکڑوں بیلٹ باکس ہوتے ہیں، اور 2% لگا دیں تو کافی بن جاتے ہیں، جو بعد میں پھر ان کو بھر کر لایا جاتا ہے اور ان کو شامل کیا جاتا ہے ٹھپے لگا کے۔ تو یہ ساری پتن کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک تو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے، اور ایک علی امین گنڈاپور صاحب میدان میں آئے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور صوبے کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، انہوں نے ایک کریڈٹ لیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ آزاد امیدوار جیتے ہیں، اور ایک پاکستان تحریک انصاف بھی جیتی ہے، آزاد امیدوار بھی جیتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے انٹرفیئر نہیں کیا، اور جس نے ووٹر نے جو اپنی اوپینین دی ہے
وہ اس نے وہی کامیاب ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت ہو گیا، اب مزید ہم انتظار نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بہت صبر کر لیا، اور یہ ہر بار پاکستان تحریک انصاف پہ عمران خان صاحب کے مخالفین حملہ آور ہو رہے ہیں، لہٰذا اب انہوں نے کہا کہ وہ خود کنونشن کریں گے، مختلف ملک کے مختلف حصوں میں کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کنونشن کرے گی، کنونشن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود جائیں گے، اور انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے، اگر کسی کی ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھا دے، اور اب ہم اوپن کھلے عام یہ جنگ کرنے جا رہے ہیں، سیاسی جنگ۔ تو ایک نمبر 2 جی، عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر اور حامد رضا جو ہیں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور مجموعی طور پر جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ جمعے کو ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے، اور خاص طور پہ پنجاب میں ہر ایم پی اے کو، جس کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، ہر ایم پی اے کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں، پورے پنجاب میں کریں، اور اس کے بعد پھر پورے ملک میں جو ہے اسلام آباد میں بھی ہوگا اور باقی شہروں میں بھی ہوگا۔ تو لہٰذا جمعے کو ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے، اور ان انتخابی نتائج کو ریجیکٹ کر دیا ہے ہر صورت میں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ اب ایک اور کام بھی ہوا ہے جی، اور وہ کام ہوا ہے بشرا بی بی، ان کی صحت مذاق اڑایا گیا، ان کے میڈیکل چیک اپ ہوئے، ٹیسٹ رپورٹس، میڈیکل رپورٹس آئیں، اور اس کے بعد ان کی صحت کا اڑایا گیا ہے مذاق، اور مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جناب ان کو کچھ بھی نہیں ہے، اور رپورٹس صحیح آ گئی ہیں۔ کل ان کی طبیعت پھر بگڑی، رات گئے اور انہوں نے اپنے سینے میں ان کے درد تھا اور معدے میں درد تھا، اور وہاں پہ پھر ایمبولینس آئی ہے، اور ایمبولینس آئی ہے تو پھر کسی محلے سے ہی کسی نے اس علاقے کے گلی کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ بنی گالہ میں ایمبولینس کی موومنٹ ہو رہی ہے اور غیر معمولی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو پتہ چلا، جبکہ جیل قوانین کے مطابق ان کی فیملی کو بتانا ضروری تھا، ان کی فیملی کو اطلاع نہیں دی گئی۔ اس طریقے سے جب وہاں پہ یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، ڈاکٹر گئے ہیں، ہو سکتا ہے میڈیکل کسی ریپ نے بتا دیا ہو، اور انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کی طبیعت واقعتاً خراب ہے، ان کو کس نے چیک کیا، کس نے نہیں کیا، کوئی ابھی نہیں ایسی اطلاع آئی۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پہنچ گئے ہیں، شاہد خٹک پہنچ گئے، اور اس کے ساتھ 2 خاتون ایم این ایز تھیں، وہ پہنچی ہیں، علی بخاری پہنچے ہیں، نعیم حیدر مجودہ پہنچے ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی، خواتین ایم این ایز نے کوشش کی کہ ان کو ایکسیس دے دی جائے بشرا بی بی تک، ان کی ملاقات کر لیں، حال احوال پوچھیں، چیک کر لیں، لیکن کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی، اور نہ ہی ان کو ملاقات کی اجازت دی گئی، اور یہ ایک سیریس نوعیت کا مسئلہ کھڑا ہوا جاتا ہے جی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ ہو، اور معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے، جو جیل قوانین ہیں ان کی اجازت، جو جیل قوانین ہیں ان کے اکارڈنگلی جو بنیادی حق ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔